بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے ہے جو آخرت میں درپیش ہوگی، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کے تصورات بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحمان الرحیم ہیں، اور یقیناً وہ رحمان الرحیم ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو سب سے بنیادی کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم ہر روز اس کا ورد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت وسعت ہے، اس میں بہت جوش ہے، اس میں بہت دوام ہے، اور اسی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہیں، اتنے معاف کرنے والے ہیں، ان کی رحمت جو ہے اتنی بے پایہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کا جب میزان لگے گی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کی جو رحمت ہے وہ اس کی تمام چیزوں پہ اتنی حاوی ہے، اتنی زیادہ ڈومیننٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ لوگوں کو آگ میں جلائے گا یا سزائیں دے گا، یہ بالکل بعید بات ہے۔ دیکھیے، یہ وہ غلط فہمی ہے جو صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں امبیلنس میں، عدم توازن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے آپ کو رحمان کہتے ہیں وہاں وہ اپنے آپ کو عادل بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے جب لوگوں نے یہ کہا یا یہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ہم قیامت میں چھوٹ جائیں گے اور سستے چھوٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا اللہ تعالیٰ مجرموں کو اور وہ تسلیم کرنے والوں کو اور سبمٹ کرنے والوں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کس طرح کا حکم لگاتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی رحمت کے حوالے سے لوگوں کو معاف کر دیں گے، یقیناً بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو معاف کر دیں گے، مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں۔ قیامت کی جو میزان ہے وہ عدل پر مبنی میزان ہوگی، وہاں پہ مکمل عدل جو ہے اس کو ڈسپینس کیا جائے گا، عدل کا نفاذ ہوگا، اور اس عدل کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ مجرم ٹھہرتے ہیں تمام معافی کے باوجود، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اور دینی چاہیے بھی۔ اور دیکھیے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو اس نگاہ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی رحمت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا کہ وہ مستحق ہیں، تو صراحت سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ ان کی رحمت کے مستحق کون ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیکوکاروں سے قریب ہے، یعنی نیکوکار جو ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کا اور شفقت کا رویہ اختیار کریں، چنانچہ یہ رحمت ان کے لیے ہے۔ یہ رحمت کا پہلو خدا سے خاص طور سے صدور ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خود خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پہ یہ فرمایا ہے سورہ اعراف میں، یہ آیتیں ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ یہ وہ آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں، ان کا سارا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کو عام ہے، سو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، جو پیروی کریں گے نبی امی رسول کی۔ ظاہر ہے جو زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ تھا، تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہے۔ تو یہ آیات پکار کے بتا رہی ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی جو رحمت ہے، ظاہر ہے ان کی شفقت بے پایہ ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کریں گے، ایسے گناہ جن کے بارے میں لوگ سچی توبہ کریں گے ان کو معاف بھی کریں گے، مگر جیسے کہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں، اور اس کے بعد پھر خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی رحمت میں انسان کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تاہم یہ بات آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ کر دے دیں کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ بالکل غفور رحیم ہیں، ان کی رحمت بے پایہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، تو ہمیں پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بالکل یہی تصور یہود کا تھا، اور قرآن نے اس تصور پہ ضرب لگائی ہے اور ان کے اس تصور کو بیان کیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی سوائے سے کہ چند دن یا کچھ عرصے کے لیے چھو لے گی۔ تو ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ جو ہیں یہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کو آگ میں جلائیں۔ تو ہمیں خداوند تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں تو ہر وقت متوقع رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں ظاہر دعا کرنی چاہیے، تاہم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت میں خداوند تعالیٰ جب میزان لگائیں گے تو ان کی جو رحمت ہے وہ تو یقیناً نمودار ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا عدل بھی نمودار ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ عدل کا نفاذ بھی کریں گے، اور یہ عدل اور یہ رحمت کا توازن ہے جسے ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن ٹوٹل پرفیکٹ جسٹس جو ہے، یعنی بالکل
کمپلیٹ عدل جو ہے وہ وجود میں آئے گا، جو اس دنیا میں ظاہر ہے کہ نہیں میسر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کا نفاذ کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ تبھی اختیار ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا احاطہ کریں گے۔ جو بھی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جن صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہیں یا اس سے موسوم ہیں، ان کو ہمیں نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور کسی ایک صفت کی طرف اگر ہم اپنے آپ کو ٹلٹ کریں گے تو یہ اس طرح کا ایک امبیلنس وجود میں آ جائے گا، اور ہم اسی موہوم امید میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے اور اس قدر احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، مگر بہرحال اپنے عدل کو، ان کی جو عدل کی جو صفت ہے وہ برقرار رہے گی، اور کوئی ایسا کام خداوند تعالیٰ نہیں کریں گے کہ جو اس عدل کے منافی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر قیامت میں ہمیں حاصل کرنی ہے تو خدا سے ہمیں امید بھی لگانی ہے، خدا سے ہمیں مغفرت کی دعا بھی مانگنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرنے ہیں جس کے نتیجے میں ہم خداوند تعالیٰ کی اس رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔